أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہیں امانتیں ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس پلٹا دو، اور جو تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کتنا ہی اچھا تمہیں واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، معززات ماؤں اور بہنوں، پچھلے 2 جمعہ سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سابقہ زمانوں میں پیش آنے والے واقعات، ان سے حاصل ہونے والے سبق اور دروس اور عبرتیں اور نصیحتیں، اس کے بارے میں ہماری بات چل رہی ہے۔ آج بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کا ایک قصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی قوموں میں ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس زمین خریدنے کے لیے گیا، زمین کا سودا کر لیا، پیسے دے دیے، زمین پہ قبضہ کر لیا۔ کسی ضرورت کی بنا پر زمین میں کھدائی کی تو کھدائی کے دوران اس کو اس کی زمین سے ایک مٹکا ملا، جو مٹکا سونے سے بھرا ہوا تھا، اور وہ آدمی کوئی سوچ و بچار نہیں کی، کوئی منصوبے بھی نہیں بنائے، بلکہ اس مٹکے کو اٹھایا اور فوراً بائے کے پاس چلا گیا، بیچنے والے کے پاس چلا گیا۔ حضرت یہ مٹکا آپ کا ہے، یہ آپ وصول کر لیجیے، میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، زمین کے اندر سونے کا مٹکا نہیں خریدا تھا۔ مشتری یہ بات کہتا ہے تو بائے کہتا ہے، میں نے زمین بھی بیچ دی اور جو کچھ اس میں سامان تھا وہ بھی بیچ دیا، یہ مٹکا میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ لے جائیے۔ دونوں میں تکرار بڑھ گئی۔ بالآخر وہ ایک قاضی کے پاس گئے، ہمارا جھگڑا ہے، فیصلہ کر دیجئے۔ قاضی قضیہ سن کر جو ہے وہ حیران ہوا اور کہنے لگا، مٹکا لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، سونے کا، اشرفیوں کا بھرا ہوا مٹکا ہے، بائے کہتا ہے میرا نہیں ہے، مشتری کہتا ہے میرا نہیں ہے۔ اس نے بڑا خوبصورت فیصلہ کیا، کہنے لگا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ دونوں سے پوچھا، ایک بندہ کہنے لگا میرا بیٹا ہے، دوسرا کہنے لگا میری بیٹی ہے۔ اس نے کہا بہت خوب، تم یہ بیٹے اور بیٹی کی شادی کر دو، اور شادی پہ جو خرچہ آئے گا وہ اس سونے کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر خرچ کر دینا، اور کچھ باقی بچے تھوڑا بہت صدقہ خیرات بھی کر دینا۔ یہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا، لیکن شاید اس ناحیے سے غور نہیں کیا ہوگا کہ ہمارے لیے بھی کوئی سبق ہے، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، یا کہ بس قصے ہوتے ہیں، سنیے اور سنائیے اور لطف لیجئے۔ زبان کا چسکا اور کانوں کا چسکا ہونا چاہیے۔ واقعات بیان کرتے ہیں تو لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، نہیں، اس مقصد کے لیے نہیں سننا چاہیے۔ واقعہ اس مقصد کے لیے سننا اور سنانا چاہیے، اس میں میرے لیے کیا سبق، مجھے کیا درس دیا جا رہا ہے، مجھے کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ اس واقعے پہ غور کیا جائے تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ عظیم اور بہترین اور شاندار نصیحتیں اور عبرتیں اور سبق جو ہے وہ موجود ہے۔ پہلا سبق،
ہمیں موازنہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ دنیا کی عدالتوں میں ہمیں بھی کبھی جانا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کل عدالتوں کے چکر سے محفوظ ہی رکھے. لیکن جانے والے اور وہاں کی خبریں رکھنے والے جانتے ہیں، بلکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ عدالتوں میں کیا ہوتا ہے. مدعی دعویٰ کرتا ہے اور وہ دلائل پیش کرتا ہے، یہ چیز جو ہے وہ میری ہے، اس کے اوپر یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی دلیل ہے. مدعا علیہ جو ہے وہ انکار کرتا ہے، اور وہ انکار کرتا ہے اس کی یہ دلیل بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، بلکہ اس کے الٹ میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ یہ چیز میری ہے. اور پھر قاضی دونوں کے دلائل کا جائزہ لیتا ہے اور جائزہ لے کر ایک بندے کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ چیز فلاں کی ہے، فلاں کی نہیں ہے. لیکن یہ عدالتوں میں پائے جانے والے واقعات تقریباً اسی قسم کے ہوتے ہیں. ہر مدعی دعویٰ کرتا ہے یہ چیز میری ہے، لیکن اس حدیث میں جو قصہ بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دکھایا. لوگوں کچھ عدالتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، کچھ مدعی ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ مدعا علیہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مدعی دعویٰ کر رہا ہے یہ چیز میری نہیں ہے. آج ہماری عدالتوں میں ایسی مثال جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے کہ مدعی عدالت میں دعویٰ پیش کرے، چھوٹی سی چیز نہیں، سونے کا مٹکا بھرا ہوا، راتوں رات عمارت کا خواب دیکھنے والے کہ میں تو لمحوں میں امیر بن گیا، دنیا میرے پاؤں کے نیچے ساری کی ساری ہو جائے گی. وہ کہتا ہے یہ سونے کا اشرفیوں کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں ہے، یہ بائے کا ہے. اور مدعا علیہ وہ بھی عجیب غریب قسم کا آدمی ہے، وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مٹکا میرا نہیں ہے، میں ثبوت فراہم کرتا ہوں. دونوں ثبوت دیتے ہیں. مدعی کہتا ہے میں نے زمین خریدی ہے، مٹکا نہیں خریدا. بائے کہتا ہے میں نے زمین بھی بیچ دی، مٹکا بھی بیچ دیا، جو کچھ سامان دونوں میں موجود تھا میں نے بیچ دیا. اور یہاں قاضی بھی انوکھا ہی ہے. وہ کیا فیصلہ کر رہا ہے؟ ہمارے قاضی فیصلہ کرتے ہیں یہ چیز اس کی ہے، فلاں کی نہیں ہے. یہ قاضی کہتا ہے دونوں کی، دونوں ہی لے لو. لوگوں مدعی بھی بڑا عجیب ہے، مدعا علیہ بھی بڑا عجیب ہے، اور قاضی بھی بڑا عجیب ہے. عجیب و غریب قسم کا قضیہ ہے اور عجیب و غریب قسم کا فیصلہ ہے. ہمیں بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے. کیا تمہاری زندگی میں بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ آیا کہ تم نے کسی کی چیز کے بارے میں خود جا کے عدالت میں قضیہ پیش کیا ہو، یہ چیز میری نہیں ہے بلکہ فلاں کی ہے، اس کو بلاؤ اور فلاں کے حوالے کر دو؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ اور مدعا علیہ جا کر کہے نہیں یہ چیز میری نہیں بلکہ اسی کی ہے. آج تو دنیا مر جاتی ہے. جھوٹے سچے جیسے بھی دلائل جمع ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جمع کر کے جو ہے انسان دعویٰ کرتا ہے یہ چیز میری ہے. فرمایا لوگوں نہیں، دنیا صرف اسی بات کا نام نہیں ہے کہ ہر چیز کے اوپر قبضہ کرتے چلے جاؤ، ہر چیز کے بارے میں دعویٰ کرو یہ ہماری ہی ہے. دنیا اس کا نام بھی ہے کہ کسی حق والے کا حق جو ہے اس کو واپس کرو. یہ بھی دنیا، یہ بھی دنیا کا واقعہ ہے، یہ کوئی جنت کا واقعہ نہیں ہے. یہ مرنے کے بعد اٹھنے سے اس وقت اٹھنے کے بعد کا واقعہ نہیں ہے بلکہ اسی دنیا کا واقعہ. اس دنیا میں ایسے انسان بھی بستے ہیں اور وہ بھی جیتے ہیں اور خوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں. اگر انسان کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، معاشرے میں امن اور سکون اور خوشی اور مودت، پیار اور محبت اور الفت جو ہے وہ پیدا ہو جائے. لیکن کاش ایسے مدعی کہاں سے لائیں، ایسے مدعا علیہ کہاں سے لے کر آئیں، ایسے قاضی کہاں سے لے کر آئیں جو فیصلہ کرے یہ مدعی کا بھی حق ہے، مدعا علیہ کا بھی حق ہے، دونوں ہی لے جاؤ. اللہ اکبر. ایسا نظارہ کائنات نے کم و بیش ہی دیکھا ہوگا کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے یہ چیز میری نہیں. پہلا فائدہ تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں یہ بھی ایک زندگی ہے، اسے بھی اپنانے کی کوشش کیجئے.
اپنی زندگی میں ایسا معاملہ بھی لے کر آئیے کہ آپ دعویٰ کریں بھائی یہ چیز میری نہیں ہے، یہ چیز آپ ہی کی ہے۔ دوسرا فائدہ، دوسرا سبق اس کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے قناعت کا۔ انسان کو جو اللہ تبارک و تعالی عطا کر دے اس کے اوپر راضی ہو جائے اور اس کو اپنے لیے کافی سمجھ لے، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس سے بڑی دولت اس دنیا کے اندر کوئی موجود نہیں ہے کہ جو اللہ نے دے دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جائے، جو لوگوں کو دے رکھا ہے اس کے اوپر نظر نہ رکھے، جو لوگوں کو ملا ہے اس کی طرف نظریں نہ دوڑائے، جو اللہ نے دیا اس کے اوپر راضی ہو جائے، یا اللہ یہی مجھے کافی ہے، اس میں برکت فرما دے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تیرے لیے فیصلہ کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، تو کائنات میں سب سے بڑا غنی بن جائے گا۔ لوگوں کی دولتوں کی طرف حرص کرنا، طمع کرنا، لالچ کرنا، اس سے انسان مالدار نہیں بنتا۔ غنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرض، لوگوں بہت زیادہ سامان جمع کر لینا، دولتیں جمع کر لینا، یہ مالداری نہیں ہے۔ مالداری کیا ہے؟ ولکن الغنا غنى النفس، لوگوں مالدار تو وہ ہوتا ہے جس کا دل مالدار، جس کا دل مالدار ہے۔ یا اللہ تو نے دیا، بہت کچھ دیا ہے، یا اللہ میں اس پہ راضی ہوں۔ اگر انسان راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ راضی ہو جاتا ہے اور دنیا میں انسان کی ضرورتیں باقی نہیں رہتی، اللہ خود اپنی جناب سے اس کی پوری کر دیتا۔ اگر نہیں ہے تو آپ نے فرمایا تھا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اگر کسی کو 2 کالونیاں، 2 محلے، 2 بستیاں، 2 وادیاں مال کی بھر کر دے دی جائے، انسان کہے گا تیسری ایک اور ہونی چاہیے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ ضرورتیں انسان کی پوری ہوتی نہیں، وہ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے اس کی ضرورتیں اللہ پوری کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی کبھی کہا تھا اللہ سے مال نہیں طلب کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے یا اللہ دنیا میں جو ضرورت پڑ جائے وہ اپنی جناب سے تو پوری کر دینا، دنیا کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، ضرورتیں تو پوری کرتا چلا جا، ہم نے مال کو کیا کرنا، مال سارے کا سارا یہیں پہ رہ جانا۔ اس مال کا فائدہ کیا ہے جو انسان کے کسی کام نہ آئے؟ قارون کے خزانے اس کے کام نہ آ سکے، ابو لہب کا مال و دولت اور چودراہٹ اس کے کام نہ آ سکی، فرعون کی بادشاہت اس کے کام نہ آ سکی، یا اللہ اس مال کا کیا فائدہ ہے؟ لہذا مال کو جمع کرنا یہ کوئی مالداری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی مالداری۔ یہ دونوں بندے دونوں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، یا اللہ جو تو نے مجھے پیسہ دے رکھا وہ کافی ہے، میں کسی کے مال کی طرف کیوں نظر دوڑا کر دیکھوں؟ یہ مٹکا میرا نہیں ہے، سونے سے بھرا ہوا ہے، آنکھوں کو چندیا دینے والا ہے۔ راتوں رات امیر ہونے کے خواب ہر بندے کا خواب ہے، کوئی ایسا ہیلا، کوئی ایسا وسیلہ مل جائے میں راتوں رات ملی غنی بن جاؤں، مالدار بن جاؤں، دولتوں کے ڈھیر لگ جائے۔ اور یہ تو اپنے آپ مل رہا ہے، یہ تو اپنے آپ جو ہے وہ مل رہا ہے اور انسان کی اپنی زمین میں مل رہا ہے، لیکن پھر انسان کہتا نہیں یا اللہ یہ مال کسی کا ہے، مجھے اس سے کیا غرض ہے، جو تو نے مجھے دے رکھا وہ میرے لیے کافی۔ دوسرا کہتا میرا نہیں ہے، یا اللہ جو تو نے مجھے دے رکھا میرے لیے کافی، تیرے فیصلوں پہ میں راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے درمیان الفت اور محبت کو پیدا کر دیا، دونوں کے درمیان پیار اور محبت کو پیدا کر دیا، رشتے کو پیدا کر دیا، خیر اور برکت کو نازل فرما دیا۔ لیکن اگر ایک بھی لالچ کرتا میرا ہے، دوسرا کہتا میرا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے، قتل ہو جاتے، مٹکا وہی کا وہی پڑا رہتا اور دنیا والے آگے چلے جاتے۔ یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ فرمایا لوگوں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ، اور جو چیز آپ کو نہیں ملی ہے اس کو حاصل کرنے کی نہ کوشش کرو، اور اس کے اوپر قبضہ جمانے کی نہ کوشش کرو کہ یہ میرا قبضہ ہے، یہ مجھے ملنی چاہیے ناجائز طریقے سے۔ جائز طریقہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر شریعت نے اجازت دیا اس کو حاصل کر لے، لیکن خام خواہی اس کے اوپر قابض بن جانا اور غاصب بن جانا، فرمایا اس کی دنیا میں کوئی گنجائش نہیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات، اس میں امانت کی ادائیگی کا حکم ہے۔ لوگوں جو امانت ہے اسے ادا کرو۔ قرآن نے بھی کہا
इन अल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, लोगों अमानतें जिसकी हैं उसके सुपुर्द कर दो, अमानत में खयानत न करो। अमानत ही असल में ईमान का दूसरा नाम है। अमानत असल में ईमान का दूसरा नाम है। ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, आप ये फरमाया करते थे उस बंदे का कोई ईमान नहीं है जिसके पास अमानत नाम की कोई चीज नहीं, वो बंदा मोमिन ही नहीं। आज अमीन और सादक के इल्जाम और दावे सब कुछ किया जाता है, मैं अमीन हूं और फला अमीन नहीं। जरा देखे तो सही अमीन है कौन है? कौन है इस तरीके से लोगों की अमानतें वापस करने वाला? किसी ने कहा हो ये सोना मेरा नहीं ये आपका है, पहली हुकूमतें चली गई, दूसरी हुकूमतों ने कहा हो ये साहब का हुकूमतों के बाकाया जाते हैं, वो वसूल कर ले आकर, कभी नहीं कहा। पहली हुकूमतों ने कहा हो ये आने वाली हुकूमतों की अमानत पड़ी हुई है, हम उनके सुपुर्द कर दे, नहीं हो सकता। बल्कि हर कोई इल्जाम देता है वो खा गया, वो कहता है वो दूसरा खा गया। पहले कहते हैं बाद में आने वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया, बाद में आने वाले कहते हैं पहले बेड़ा गर्क करके चले गए। ये भी इंसानियत, ये भी दुनिया है। और यहां भी दुनिया है। अल्लाह तबारक व तआला भी फरमा रहे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा रहे, लोगों अमानत को अदा करो। अमानत को अदा करना ये ईमान है, असल ईमान ही अमानत वाले का होता है। वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, मैं जन्नत भी उन्हीं लोगों को अता करूंगा जो अपनी अमानतें अदा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात में जब हिजरत करनी है, दुश्मन बाहर तलवारें लेकर खड़ा है, आपको कत्ल कर दिया जाए, आप अली को बुलाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमानतें हवाले कर रहे हैं। वो फला फला जो मेरा कातिल बनने की कोशिश कर रहा है, ये उसकी अमानत है, मैं सुबह को चला जाऊं तो ये अमानतें उनके पास वापस कर दे। ये भी दीन है, ये भी दुनिया है। अल्लाह करीम हमें ये दुनिया इख्तियार करने का हुक्म देता है, न कि जिसका माला है उसके पर कब्जा कर लो, उसके ऊपर सांप बनकर बैठ जाओ और देने का नाम ही ना लो। फरमाया ये जिंदगी नहीं है, ये भी जिंदगी है कि अमानतें जो है वो अदा करनी चाहिए। जो खाइन होता है वो मोमिन नहीं होता बल्कि मुनाफिक होता है। मामूली सी भी अमानत वो किसी की भी है वो उसके हवाले कर देनी चाहिए। चौथा सबक, लोगों अर्रिज़्क़ु मक़सूम, रिज़्क़ अल्लाह ने तक़सीम कर दिया है। आपका रिज़्क़ किसी और के पास नहीं जाएगा, किसी का रिज़्क़ आपके पास नहीं आएगा, इसलिए किसी के रिज़्क़ के ऊपर कब्जा करने की कोशिश न कीजिए। आपका रिज़्क़ आपको मिलने वाला, दूसरे का रिज़्क़ दूसरे को मिलने वाला। ये रिज़्क़ का ऐसा मामला है, अल्लाह करीम ने आसमानों जमीन और इंसानों की तख्लीक से 50,000 साल पहले फैसले कर दिए। मां के पेट में बच्चा आता है, रिज़्क़ उसी वक्त लिख दिया जाता है इसका कितना कितना रिज़्क़ है। जब तक वो रिज़्क़ पूरा नहीं कर लेगा वो दुनिया से नहीं जा सकता। इस हदीस में ये बहुत जबरदस्त सबक मौजूद है। लोगों, रिज़्क़ कहने वालों ने कहा ये बिल्कुल मौत की तरह है। रिज़्क़ ये बिल्कुल मौत की तरह है। इंसान मौत से भागता है, मौत उसके पीछे आती है और जहां पे लाकर उसको लेना मौत उसको मिल जाती, छोड़ती नहीं है। रिज़्क़ इंसान उससे जान छुड़ाकर भागे, जहां मर्जी चला जाए, रिज़्क़ उसके पीछे वहां पे पहुंचेगा जो अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिख दिया। इंसान दौड़ता है आगे को, ये पीछे लगते हैं। इंसान इनके पीछे भागता है तो नहीं आती। मौत लेने वाले कितने ही लोग खुदकुशी करते हैं, मौत आ जाए नहीं आती, गोलियां खा लेते हैं फिर बच जाते हैं, छलांग लगा देते हैं फिर बच जाते हैं। किस्मत में नहीं लिखा अभी नहीं आती, लेकिन जब वक्त हो जाता है आप इससे जितना मर्जी दूर भाग जाए, ये आपको पीछे आकर दबोच लेंगे और आपको आपका नसीब जो है वो पहुंचा देंगे। ये आपका है, ये आपने लेना है। रिज़्क़ भी ऐसे ही है, मौत भी ऐसे ही है। ये देखिए, दोनों बंदे कह रहे हैं हमारा नहीं, वो कहता सोने का मटका मेरा नहीं, वो कहता मेरा नहीं। काजी ने फैसला कर दिया तुम दोनों का ही है, ले जाओ तुम्हारी औलादे जो है वो इस्तेमाल करें। दोनों की शादी करवा दी और बेटे को दे दिया और बेटी को दे दी। दोनों भागना चाहते थे लेकिन अल्लाह ने उनकी किस्मत में लिखा हुआ था, अल्लाह ने दोनों का जो है वो नसीब में कर दिया। एक तारीख के अंदर वाकया बयान किया जाता है। इब्ने अकील नामी एक आदमी है, वो अपना किस्सा बयान करता है कि मैं हज पे गया तो मेरे पास नानो नक्का खत्म हो गया।
میں مکہ کی گلیوں میں پھر رہا تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں سڑک کے اوپر جو ہے مجھے ایک تھیلی ملی۔ تھیلی میں نے کھول کر دیکھی، اس کے اندر ہیرو کا بہترین خوبصورت قسم کا ایک ہار تھا، بہت قیمتی تھا۔ ہمارے نیارے ہو گئے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نے پھینکا ہے اور میرے لیے پھینکا ہے، میں اس وقت ضرورت مند ہوں، لہٰذا یہ میرا حق بنتا ہے اس کو بیچوں اور اس کو استعمال کروں۔ وہ ضرورت مند بھی تھا، اچانک مل گیا، اور دل میں ہماری طرح خیال بھی پیدا ہوا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کر دی، چھت پھاڑ کر جو ہے وہ مجھے دے دیا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جائز ہیلوں کے ساتھ انسان کو دیتا، وہ لینا چاہیے۔ یہ رستے میں گری پڑی چیز یہ تو کسی کی ہے، یہ تو کسی کی ہے، اس کو تلاش کیجئے۔ شریعت کہتی ہے 1 سال تک اعلان کیجئے، اگر قیمتی شے ہے اعلان کیجئے اور پوچھئے کس کی یہ چیز ہے، آئے نشانی بتلائے اور لے کر چلا جائے۔ بعض روایت میں 3 سال تک اعلان کرے، پھر اگر وہ نہیں آتا ہے تو وہ استعمال کرنا، اور ذہن میں رکھے اگر وہ آ گیا تو اس کی امانت میں اب بھی واپس کر دوں۔ اور ہم سمجھتے ہیں یہ میرا، کتنے بندوں نے مجھے قضیے سنا، مجھے فلاں جگہ پہ ضرورت تھی اور میں باہر نکلا تو میں نے کہا یا اللہ کو سونا ہی مل جائے، اللہ نے سونا دے دیا، وہاں پہ پڑا تھا میں نے اٹھا لیا استعمال کرنا، کہا نہیں یہ اللہ نہیں دیتا، یہ تو کسی کی گری پڑی چیز ہے، یہ تو امانت ہے، یہ تو اس کو واپس کرنی چاہیے۔ وہ آدمی کہتا ہے مجھے تھیلی ملی، ہار دیکھا، بڑا خوش ہوا، تھوڑی ہی دور گزری، ایک بندہ اعلان کر رہا تھا لوگوں میرا ایک تھیلیا گم ہو گیا ہے، اس میں ایک ہار ہے، جس کو ملے وہ مجھے واپس کر دے، اس کو 100 اشرفیاں دوں گا، 100 سونے کے دینار دوں گا، دینار 100۔ یقینی بات ہے وہ ہار کتنا قیمتی ہوگا۔ کہنے لگا میں نے سنا تو میں فوراً تھیلا پکڑ کر اس کے پاس چلا، ضرورت ہے مجھے، ہماری طرح کا ہوتا تو جیب میں ڈالے، پیچھے کو چھپا لیتا، اور جا کر پوچھتا ہاں ہاں آپ سامان تلاش کر رہے ہیں، دیکھیے دیکھیے آگے ادھر ادھر دیکھیے شاید کہیں مل جائے، یہاں نہیں ہے، جیب میں اپنی میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس اللہ کے بندے نے کہا، کہتا میں نے تھیلا اس سے پوچھا اس کا نشانی کیا ہے، اس نے نشانی بتلائی، میں نے کہا بالکل ٹھیک، میں نے تھیلا اس کو واپس کر دیا۔ اس نے جیب سے 100 دینار نکالا مجھے دینے لگا، میں نے کہا نہیں، یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ امانت ہے، امانت کو ادا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس کے اوپر میں نے معاوضہ نہیں لینا، یہ لے جاؤ، یہ 100 دینار بھی آپ کا، یہ ہار بھی آپ کا۔ عجیب آدمی ہے، ایسے بھی دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، اور ایسا بننا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، دنیا میں اندھیر نہیں آ جاتا۔ انسان اللہ پہ توکل کر لے اور اللہ پہ راضی ہو جائے، یا اللہ جو تو نے دیا ہے کافی ہے، اگر وہ میری قسمت میں ہے تو اللہ تعالیٰ وہ پہنچا دے گا۔ کہتا میں نے ہار بھی دے دیا، دینار بھی دے دیے، وہ اپنے کام پہ چلا گیا، میں اپنے کام پہ چلا گیا۔ کہنے لگا کچھ عرصے کے بعد مجھے سفر پہ روانہ ہونا پڑا، سمندر میں سفر کیا، کشتی کوئی تباہ ہو گئی، میں بچتے بچاتے کسی ایک جزیرے پہ چلا گیا، پتہ نہیں کہاں تھا، جزیرے پہ گیا، بھوک پیاس تھی، مسجد میں گیا، نماز پڑھی، لوگوں نے دیکھا مسافر ہے، اجنبی ہے، مجھے کھانا کھلایا، میں نے بتلایا ایسے دور سے آیا ہوں، وہ کہنے لگے یہاں سے واپسی کا انتظام تو اتنا آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے، چلیے جب تک آپ ہمارے پاس رہیے۔ پتہ چلا وہ قاری تھا، اس کو کہا چلو امام کا امامت کروا دیا کرے، نماز پڑھاؤ، وہ نماز پڑھانے لگا، وہاں پہ بچے تھے ان کو بچوں کو پڑھانے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں نے محسوس کیا یہ بندہ پتہ نہیں واپس جائے نہ جائے، اسباب پیدا ہو نہ ہو، کیوں نہ کوئی رشتہ مناسب تلاش کر کے اس کی یہاں پہ شادی کر۔ مشورہ کر کے ایک گھر میں ایک بیٹی موجود تھی، اس کا باپ فوت ہو چکا تھا، انہوں نے اس آدمی سے بات کی، اگر مناسب سمجھو تو ہمارے پاس ایک رشتہ ہے، تمہاری شادی کر دیتے۔ کہنے لگا کر دو، ضرورت ہے، مسافر ہوں اور پتہ نہیں کب واپسی کا سفر جو ہے وہ ملے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، شادی ہو۔ کہنے لگا جب میں گھر میں گیا کیا دیکھتا ہوں، اس عورت کے گلے میں وہی ہار لگا ہوا جو میں نے مکہ میں واپس کیا تھا، یا تو وہی تھا یا کسی بنانے والے نے 2 بنائے تھے بالکل سیم اسی کنڈیشن کا۔ کہنے لگا میں اس ہار کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ وہ عورت پریشان ہوئی، کہنے لگی کیا دیکھ رہی ہے، کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگا یہ ہار دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا اس طرح کا ہار تو ایک مکہ میں بھی میں نے دیکھا تھا اور کسی بندے کا گم ہو گیا تھا، میں نے اسے واپس کر دیا تھا۔ وہ عورت سننے لگی اور رونے لگی، وہ عورت رونے لگی
اب یہ بندہ حیران ہوا، کہنے لگا تجھے کیا ہوا، تو کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی وہ میرا باپ ہی تھا جس کا ہار گم ہوا تھا، جس کو تو نے واپس کر دیا۔ میرا باپ اپنے علاقے میں واپس آیا اور اللہ سے دعائیں مانگتا تھا، یا اللہ میری بیٹی کو اسی جیسا شوہر نصیب کر دے، اس طرح کا ایماندار بندہ جو ہے وہ نصیب کر دے۔ وہ دعا کرتا رہا، دعا تو قبول ہو گئی، لیکن میرا باپ اپنی دعا کی تعبیر کو نہ دیکھ سکا اور دنیا سے چلا گیا۔ آج اللہ نے شادی کر دی ہے، وہی بندہ جو ہے وہ میرے گھر میں آ گیا ہے، میں اپنے باپ کی دعا پہ بھی خوش ہوں، اللہ کے فیصلوں پہ بھی خوش ہوں۔ کہنے لگا میں نے شادی کر لی، وقت گزرا، اللہ نے مجھ کو اس سے اولاد بھی دی، کچھ عرصے کے بعد بیوی فوت ہو گئی، اور اتفاق ایسا ہوا جو اولاد ہوئی وہ بھی فوت ہو گئی۔ اس گھر کی جتنی جائیداد تھی وہ ساری کا میں وارث بن گیا، وہ ہار بھی مجھے مل گیا، ساری جائیداد بھی مجھے مل گئی۔ رزق موت کی طرح ہے، اگر آپ اس سے جان چھڑائیں گے تو وہ آپ کے پیچھے آئے گا اور آپ کو پہنچ جائے گا، اگر آپ کا حق ہے۔ اگر آپ کا حق نہیں ہے تو اس کو لینے کی کوشش نہ کی۔ اس نے سمجھا یہ میرا حق نہیں ہے، 100 اشرفیاں بھی میرا حق نہیں ہے، یہ ہار بھی میرا حق نہیں ہے، واپس کر دیا۔ اللہ نے کہا تیرا حق ہے، وہ اس طرح سے لیتا تو ناجائز تھا، اب میں تجھے جائز طریقے سے دیتا ہوں اور اس سے زیادہ دیتا ہوں، وہ سارا کچھ ہی دیتی۔ یہ ہے کہ انسان رزق مقسوم ہے، آسمانوں میں فیصلے ہو چکے ہیں، آپ کی مرضی ہے، اس کو جائز طریقے کے ساتھ لینا چاہے تو جائز طریقے سے لے لے، ناجائز طریقے سے لینا چاہے تو ناجائز سے لے لے۔ دونوں کہتے ہیں یہ مٹکا ہمارا نہیں ہے، اللہ نے کہا تمہارا ہی ہے، میں تم دونوں کو ہی دے کر راضی ہوں، اس کو بھی دوں گا اس کو بھی دوں گا۔ آج دنیا میں ایسا بھی ہے، ہم مال کے پیچھے اندھے ہو جاتے ہیں اور مال بھاگتا ہے، دونوں ہی کہتے ہیں میرا ہے اور مال کسی کو بھی نہیں ملتا، دونوں کہتے ہیں مال میرا ہے اور مال کسی کو نہیں ملتا۔ فرمایا لوگوں یہ قصہ ہمیں بتلاتا ہے مال جو آپ کا اپنا ہے حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، درمیان میں کچھ مشکوک چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ یہ 5واں سبق یہی اس واقعے میں ملتا ہے، لوگوں حلال واضح، حرام واضح، حلال کو لے لو، حرام کو چھوڑ دو۔ اس قضیے میں 5واں سبق ہے ورع کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا۔ ورع کیا ہے؟ ورع کا یہ معنی نہیں ہے جو حلال چیزیں ان کو چھوڑتے چلے جاؤ، ورع کا معنی یہ ہے کہ انسان جس چیز کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے اس کو بھی چھوڑ دے، یہ ورع ہے۔ آج دنیا میں سینکڑوں قسم کے کاروبار ہیں جن میں انسان کا دل ملامت کرتا ہے یہ درست نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس مولوی سے پوچھتا ہے، اس مولوی سے پوچھتا ہے، ادھر سے پوچھتا ہے، کوئی تو جائز کہے میں اس کو کر لوں۔ نہیں، اپنے فائدے کو نہ دیکھیے، حلال اور حرام کو دیکھیے۔ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، حلال کو اختیار کر لو، حرام کو چھوڑ دو۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، درمیان میں مشتبہ اور مشکوک چیزیں ہیں، مشکوک چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ یہ دونوں بندوں نے مشکوک چیزیں چھوڑ دی۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے زمین خریدی ہے، مٹکا نہیں خریدا، میرا نہیں، مشکوک ہے، مشکوک کو واپس کر دیا۔ دوسرا کہتا میں نے سودا کر لیا، مجھے نہیں معلوم تھا اس میں خزانہ ہے، میں نے تو زمین بیچی اور زمین کے اندر جو سامان تھا وہ بھی بیچ دیا، یہ مٹکا میرا نہیں ہے، یہ مشکوک ہے، میں اگر قبضہ کروں گا تو مشکوک چیز پہ قبضہ کروں گا، مشکوک چیز پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ورع، یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے، اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ حکم دیا۔ لوگوں مشکوک چیزوں کو چھوڑ دو، لوگوں جو شبہ والی چیزیں ہیں انہیں چھوڑ دو، آپ کا ایمان پختہ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بن جاؤ گے۔ آج ورع کہاں سے ملتا ہے؟ لوگ مشکوک چیزیں، حرام کو نہیں چھوڑتا، جو خود بخود آتی ہے آنے دو، چاہے حرام کیا حلال کیا آنے دو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے یہ حرام کیا ہے یہ حلال کیا، ہمیں تو غرض ہے میرا قبضہ اس پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میرا قبضہ ہو گیا تو سب بہتر ہے، سب جائز، نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں یہ ناجائز۔ نہیں کہا ایسا نہیں، لوگوں حلال کو اختیار کرو، حرام کو چھوڑ دو، اور جو درمیان میں مشتبہ چیزیں ہیں انہیں بھی ترک کر دو، یہ ورع اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی عزتیں سے نوازے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرتے۔ باتیں اور بھی بہت ساری ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے، صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس قصے میں لوگوں کے ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب بھی ہے۔ پچھلے زمانے میں، اب تو الحمدللہ اس طرح کا نظام دنیا میں کم ہے لیکن ابھی بھی لوگ موجود ہیں، کیمونزم،
जिसे कहा जाता है इश्तराकियत, इज्तिमालियत, शुयूइयत। लोग कहते हैं मुआशरे की तमाम चीजों के ऊपर सबका हक है, मिल्कियत फर्दिया जो है इसकी कोई हैसियत नहीं। कोई आदमी किसी जमीन का मालिक नहीं है, किसी कारोबार और फैक्ट्री का मालिक नहीं है, सब लोग मुश्तरका मालिक हैं और बाद में मुश्तरक तौर पे इसको तकसीम करना चाहिए। हत्ता कि औरत के बारे में भी कहते हैं कि औरत का भी कोई मालिक नहीं है, ये भी मुश्तरक है, सब लोगों का हक बनता है, जहां से मर्जी कोई चीज लेना चाहता है ले ले। ये बातिल निजाम है, अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत का इनकार है, अल्लाह ताला का इनकार है। इस किस्से में बतलाया गया लोगों ये निजाम तो रोजे अव्वल से चला रहा, पता नहीं ये अब कब का किस्सा है। एक बंदे ने जमीन को बेचा और दूसरे ने खरीदा, सही बुखारी की रिवायत। आज दुनिया में लोग कहते हैं जमीन पे भी कब्जा हो सकता है, ये तो अल्लाह की है, इसको बेचना जायज नहीं है, इसके ऊपर कब्जा करना जायज नहीं है। बतलाया नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जी को किसी चीज का मालिक बनाया वो उसका मालिक है, वो उसको आगे फरोख्त करना चाहता कर सकता है, खरीदने वाला उसको खरीद सकता है। हाबील और काबील के दरमियान किस्सा मशहूर है तफसीर की रिवायात में, बीवी के मामले में झगड़ा हुआ। अगर हर किसी का हक होता तो कभी झगड़ा ना होता। वो कहता मेरा भी हक है, तुम्हारा भी है, तुम भी ले लो मैं भी ले लेता हूं, लेकिन हक नहीं था। एक बंदा कहने लगा मेरा है, दूसरा कहने लगा मेरा है, झगड़ा हुआ। एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल हुआ? सिर्फ इसी बिना पर के फर्दी मिल्कियत मौजूद, एक बंदा मालिक है और दूसरा जो है वो मालिक नहीं है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में दो बंदों के दरमियान फैसला किया, एक बंदे की बकरियां दूसरे के खेत को खराब कर दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया ये खेत उनको दे दो, ये बकरियां उनको दे दो। सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला, कहा नहीं ऐसा नहीं, ये खेत उनको दे दो और उनको कहो इसको सही करें, जब ये खेत सही हो जाए इसके असल मालिकों की तरफ वापस करो और बकरियां जो है उनके असल मालिकों की तरफ वापस करो। इशारा क्या था, ये बकरियां इन्हीं लोगों की मिल्कियत में है, ये खेत इन लोगों की मिल्कियत में। तो दुनिया में मालिक होने का निजाम ये अल्लाह ताला ने रोजे अव्वल से चला रखा है। लिहाजा उन लोगों का नजरिया बातिल है जो लोग कहते हैं आप चीजों के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते, आप मालिक नहीं बन सकते, ये सब अल्लाह का सामान है, सबका हिस्सा है, सबको दो। नहीं, ऐसा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीजों को कब्जा करने का इख्तियार दिया है उन पे शरई तौर पर इंसान जो है वो कब्जा कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला इन असबाब को हमें अपने दरमियान महसूस करके उनके ऊपर जो है वो हमें भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारी दुनिया भी अल्लाह ताला बेहतर फरमा दे, हमारी आखिरत भी बेहतर फरमा दे। जो अल्लाह ने हमारे लिए तकसीम कर रखा है उसके ऊपर राजी रहने की तौफीक नसीब फरमा दे। हिरस और लालच और तमा जो है अल्लाह करीम उससे हमें महफूज फरमा ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।